نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ کل بات ہو رہی تھی کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجرم بنا دیا ہر نبی کا، یعنی سب سے پہلے جو مخالفت کرتے ہیں، اگر کوئی ہدایت کی طرف بلائے تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس بستی کے، اس جگہ کے، اس سٹی کے رہنے والے بڑے بڑے لوگ، اکابر، وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں کے مجرم سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ کیوں بنا دیے؟ تاکہ وہ چالیں چلیں، پھر جو چال وہ چلتے ہیں ان کی چال انہی پر آ کر پلٹ جاتی ہے، یعنی اگر کوئی دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی کے اندر آ کر سب سے پہلے وہ گرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 124 سے پارہ 8 سورہ انعام۔ وَإِذَا، اور جب، وا مطلب اور، اذا جب، جاءتہم آتی ہے ان کے پاس، جاء یجیء فعل ماضی ہے یہ، جاءت اذا کی وجہ سے اس کے میننگ ہم فعل مضارع میں کر رہے ہیں، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالو وہ سب کہتے ہیں، لن ہرگز بھی نہیں، نؤمنا ہم سب ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو لن نؤمنا ہرگز بھی نہیں ہم سب ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں لن بھی جو ہے ہرگز بھی نہیں کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے، اور نؤمنو تھا نؤمنا ہو گیا، ٹھیک ہے، لن کی وجہ سے نؤمنا ہو گیا، اور جب لن لگ جاتا ہے تو فعل مضارع کے جو میننگز ہوتے ہیں وہ فیوچر میں چلے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی فیوچر میں چلے جاتے ہیں۔ یا لن نؤمنا ہرگز بھی نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں، نؤتا ہم دیے جائیں، یہ مجہول ہے، عطا یا عطی سے بنا ہے، اور نؤتا مجہول ہے، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں، مثل یعنی ما جو، اوتیا دیا گیا، ماضی مجہول ہے یہ بھی، جو دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی جو دیے گئے اللہ کے رسول، اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، اسم تفضیل ہے یہ، جیسے اخبر ہوتا ہے ایسے عالم زیادہ جاننا، زیادہ جانتا ہے، حیث جہاں، یجعلو وہ بناتا ہے، جعلا یجعلو، رسالتہ اس کی رسالت، اپنی رسالت، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ پیغام بھیجنے کا ذریعہ، رسالت کی کس کے تھرو پیغام بھیجا جائے، جیسے رسولوں کے تھرو، تو اپنی رسالت یعنی پیغام اللہ تعالیٰ کا۔ سیصیبو، سین مطلب جلد ہی، یصیبو پہنچے گی، صابا یصیبو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، جلد ہی پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرمو جرم کیے، اجرمو فعل ماضی ہے، ان سب نے جرم کیے، جیم را میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اجرما یجرمو اجرم، مجرم اسی سے ہے، مجرم اسی سے بنتا ہے، فاعل یعنی سبجیکٹ کرنے والا، جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت، صغار کہتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو، عند اللہ اللہ کے پاس، وعذاب اور عذاب، شدید شدید یعنی سخت، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یمکرون چالے چلتے، مکرا یمکرو چالے چلنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اس کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے، اس کا شان نزول آتا ہے، حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ قریش کے سردار ابو جہل نے، ابو جہل کو تو سب جانتے ہیں، قریش کا سردار تھا ابو جہل، اس نے ایک بار کہا کہ عبد مناف کی اولاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں سے تھے، عبد مناف کی اولاد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا، یعنی ہر وقت ہم نے ان سے مقابلہ کیا، جس میں ہم کبھی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ ایسے کہتے ہیں کہ تم شرافت اور بزرگی میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس، ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے. پھر اس کے بعد ابو جہل نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہا، ہم کبھی بھی اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کا اللہ کا کلام یا کوئی کتاب آ جائے گی تو ہم اس نبی پر ایمان لانے کا حکم ہو تو ہم اس کو مان لیں گے. یعنی ہمارے پاس سے اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دے اور اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہم ان کو مان لیں گے، ادروائز ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ابو جہل نے کہا. ٹھیک ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ یہاں پر ہے نا، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول. اور اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت یا جہاں وہ بناتا ہے اپنی رسالت. جلد ہی پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت اللہ کے پاس سے اور عذاب اس وجہ سے جو تھے وہ عمل کرتے یا چالے چلتے. تو ایک اور اس کا شان نزول آتا ہے. ایک روایت میں اور آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، یعنی وہاں کا سرداروں میں سب سے بڑا تھا وہ، اور اس کی بات بہت مانی جاتی تھی، وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر نبوت واقعی ضروری چیز ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں نبی بنوں، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑا ہوں، مالداری میں بھی میں زیادہ ہوں. تب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ. ٹھیک ہے، تو تب یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کو اپنی رسالت اور نبوت کس کو دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کون اس کے زیادہ حقدار ہیں. انسان نہیں جانتا، انسان تو اپنی سوچ کے اکارڈنگ، یعنی جو وہ سوچتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ بولتا ہے اور وہی انسان وہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے اور کون زیادہ حقدار ہے، کون سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہے، کون سب سے زیادہ مضبوط ہے، کون جو ہے شیطان کے چالوں سے بالکل دور رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے جرم کیا، یعنی نشانیاں آ گئیں، ہدایت آ گئی، اس کے بعد اس کو نہیں مانا، جرم کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت والا عذاب ہے، شدید عذاب ہے. ذلت کیا ہوتی ہے؟ بے عزتی والا عذاب. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس طرح کی چالیں چلتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں. پھر آگے دیکھیں 125. فمن، فا مطلب تو، من جسے یا جو، یورد چاہتا ہے، اللہ اللہ، ارادہ یریدو ہے یہ فعل مضارع، ارادہ یریدو، لیکن من کی وجہ سے دال کے اوپر جزم آ گیا. یہاں پر جو دال کے نیچے ہمیں زیر نظر آ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے نظر آ رہا ہے، اللہ سے ملانے کے لیے، اور حقیقت میں کیا ہے؟ یہاں پر دال کے اوپر جزم ہے. تو جسے چاہتا ہے اللہ ان کے یہدیہ وہ ہدایت دے اسے، ہدا یہدی وہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے، یشرح فعل مضارع کھول دیتا ہے. شرح کہتے ہیں کھولنے کو، کہتے ہیں نا شرح صدر، سینہ کھلنا، اسی سے ہے شرح یشرح اشرح، کھول دیتا ہے. ہا کے اوپر جو جزم ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، یہاں پر ان آیا ہے نا، ان کی وجہ سے ہا کے اوپر جزم ہے. کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ، صدر کہتے ہیں سینے کو، للاسلامی اسلام کے لیے، لی مطلب لیے، اسلامی اسلام کے لیے. اب یہ جو اسلام ہے نا یہ ایک ناؤن ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ناؤن ہے، یہ ورب نہیں ہے. اس لیے یہاں پر جو لام زیر لی آیا ہے وہ حرف جر ہے، اس کی میننگ ہم لیے میں کریں گے، تاکہ میں نہیں کریں گے. کھول دیتا ہے اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے. ومن اور جسے یورد چاہتا ہے، ومن من مطلب جو یا جسے، یورد چاہتا ہے، ارادہ یریدو سے بنا ہے یہ بھی، اور دال کے اوپر جزم من کی وجہ سے. اور جسے چاہتا ہے ان کے یدلہ وہ گمراہ کر دے اسے، اضلہ یدلو، ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گیا، یدلو تھا، یدلہ ہو گیا ان کی وجہ سے کہ گمراہ کر دے اسے. یجعل وہ بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے یا بنا دیتا ہے، جعلا یجعلو، لام کے اوپر بھی جو جزم ہے وہ ان کی وجہ سے کہ گمراہ کر دے اسے، تو وہ بنا دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ، صدر سینہ، ہو اس کا سینہ، ضیقن تنگ، ضیق تنگ یعنی گھٹن والا، تنگ کہتے ہیں چھوٹے کو،
یعنی ٹائٹ، ضیقن کہتے ہیں ٹائٹ کو، تنگ کو، تو بنا دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن گھٹا ہوا، کأنما جیسا کہ، کا جب شروع میں لگ جاتا ہے، کاف جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جیسا، کأنما جیسا کہ، یصعدو وہ چڑھتا ہے، یصعدو کہتے ہیں کٹھن چڑھائی پر چڑھنے کو، جیسے کوئی کٹھن راستہ ہوتا ہے کلائمبنگ کو، اس کو پہاڑ پر چڑھنے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹھن چڑھائی پر چڑھنے کو، یعنی چڑھنا، صعد سے بنا ہے، صعد ایسی جگہ چڑھنا جہاں چڑھنا مشکل ہو، تو اس کا ماضی ہے یصعدا اور یتصعدو، اسی سے ہے یہ یصعدو کہ وہ چڑھتا ہے، فی السمائی آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعلو بنا دیتا ہے، جعلا یجعلو بنا دینا یا ڈال دینا، جعلا کی میننگ سنٹینس کے اکارڈنگ بھی ہوتے ہیں، جس طرح کا سنٹینس ہوتا ہے اس کے کر دینا یا بنا دینا یا ڈال دینا، تینوں اس کے میننگ ہو سکتے ہیں سنٹینس کے اکارڈنگ۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے یا بنا دیتا ہے اللہ رجسا گندگی، رجس کہتے ہیں گندگی کو، گندگی الذین اوپر ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، آمنا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہاں پر ایک سائنس بتائی گئی ہے جو کہ 1400-1500 سال پہلے بتا دی گئی اور آج اس کا انوینشن ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہدایت کی بات کی گئی ہے کہ ہدایت کس انسان کو ملتی ہے۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اللہ کہ ہدایت دے، اسے کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، جسے چاہتا ہے کہ تنگ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، گھٹا ہوا، جیسا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، اسی طرح بنا دیتا ہے اللہ گندگی کو ان لوگوں پر جو نہیں مان لاتے۔ یعنی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت دیکھیں کہ ایک تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت کہتے ہیں ارشاد، اور ایک ہدایت ہوتی ہے توفیقی۔ ارشاد کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ جو تعلیم کی شکل میں ہوتی ہے، نالج کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں، یعنی جو نالج کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے کائنات کی نشانیوں کی شکل میں، یہ سب انسانوں کے لیے انف ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ان کو دیکھ کر ہی ایمان لے کر آ جاتے ہیں، وہ ہدایت ارشاد ہوتی ہے، اور جو توفیقی ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کا سینہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے سینے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وسعت کسے کہتے ہیں؟ یہ وسعت کیا چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ خوشی سے سنتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، پھر اس پر غور اور فکر کرتا ہے، پھر اس کے اکارڈنگ وہ عمل کرتا ہے، یہ ہوتی ہے ہدایت توفیقی۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتے ہیں، جیسے وہ بہت مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جب انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی، اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا، سانس نہیں آئے گی، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے بس بہت ہو گیا، انف، اب نہیں سنا جا رہا، اب دل میں پریشانی ہو رہی ہے، ایسی باتیں وہ کرنے لگتے ہیں، ان سے نہیں سنی جاتی۔ لیکن جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا رہتا ہے، اس کو اور مزہ آتا ہے، وہ اس میں کھو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت کی طرف آنا، اس پر چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی بجائے اڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان اڑ نہیں پاتا نا، اور پرندوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ ان کے جو بازو ہوتے ہیں ان سے وہ اڑتے ہیں، ان کے لیے وہ بھی اڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
تو انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، گھٹن کر دیتے ہیں، اس کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر جو گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ان لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی گندگی اور نجاست وہ اور ایسے عذاب اور ایسے لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ جو کسی اور کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ بھی ایک گندگی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اگر قرآن سمجھ میں آ جائے، قرآن سننے کا دل کرے، ہم انتظار کریں اگر کہ ہاں ہماری 11 بجے کلاس ہو رہی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت انٹرسٹ آتا ہے اس کو سننے میں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے میں، اور وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر آپ کا دل کرتا ہے دوسروں تک اس کو بات کو پہنچائیں، اس کا مطلب سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ہدایت کے لیے سینہ کھل گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی لیے دعا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کام دیا تھا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچانی ہے، اسلام اس کے سامنے پیش کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، آسان کر دے میرے لیے یہ معاملہ، کھول دے اس کی میرے زبان کی گرہ تاکہ لوگ سمجھ سکیں میری بات کو۔ تو یہی دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل جائے اور ہمیں ایزی لگے، مشکل نہ آئے ہمارے لیے، دوسروں کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر آگے دیکھیں 126 وَهَذَا، اور یہ ہے صراط۔ اچھا 125 جو ہے یہ، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ اسلام کے لیے کھول دینے کا مطلب پوچھا، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، یعنی کوئی سائن ہے ایسے شخص کا کوئی جس سے وہ شخص پہچانا جائے؟ تو آپ سے سب نے فرمایا ہاں، اس کی تمام توجہ، رغبت آخرت کی طرف اور وہاں کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، اس کا دل دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے گھبراتا ہے اور وہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں۔ تو ان شارٹ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کھلنے کی، سینہ کھلنے کی 3 علامت ہے، یعنی شرح سطر کی 3 علامت ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع، یعنی آخرت کی طرف ہمیشہ اس کا دل لگا رہتا ہے، دھوکے کا گھر یعنی دار الغرور، وہاں سے اس کا دل اٹھ جانا، اور تیسرا موت کے لیے تیاری کرنا اس کے آنے سے پہلے۔ یہ جو ہے سینہ کھلنے کی علامت ہے، سائن ہے جس کا سینہ کھل جائے۔ وَهَذَا، اور یہ صراط راستہ ہے، رب کا آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا، مستقیم سیدھا، قد در حقیقت، فصلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، فصلا یفصلو، تو فصلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، آیاتی آیات، نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے جو یذکرون نصیحت قبول کرتے ہیں، یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں، ذکر ذال قاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تذکرہ یتذکرو تذکر، تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ ہے راستہ آپ کے رب کا سیدھا، مستقیم سیدھا، در حقیقت کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ ہے سیدھا راستہ، اور یہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی بالکل سیدھی لکیر کھینچی، اور کیا کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، یعنی لیفٹ اور رائٹ میں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یزید کہتے ہیں کہ جن میں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پر چلنا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنا بہت آسان ہے، بہت سیدھا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آگے پیچھے ادھر ادھر بہت سارے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور بلا رہا ہے، تو سیدھے راستے کی طرف آنے ہی نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنے ہی نہیں دینا چاہتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا راستہ تو بالکل بالکل سیدھا ہے، اس کی طرف آؤ، شیطان کی باتوں میں مت آؤ. تو جب انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، ایک طرف خواہشات نفس ہے، کبھی سوسائٹی ہے ہماری، کبھی فیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو صحیح راستے پر آنے نہیں دیتی. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہی نہیں ہے، وہ پھر سیدھا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہے. میرے دوست، میرے رشتہ دار چاہے کدھر بھی جائیں، لیکن مجھے اللہ کے راستے کی طرف جانا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جو جنت ہے وہ دارالاسلام ہے، دارالسلام، جہاں پر انسان داخل ہوگا اور کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی غم، کوئی مصیبت وہاں نہیں ہوگی. اور ایک بات یہ کہ اہل جنت کو آواز دینے والا آواز یہ دے گا کہ اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے اب طے ہو گیا کہ صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلیں، سیدھے راستے کی طرف چلیں، اور کہاں پہنچے؟ سیدھا جنت میں جا کر پہنچے، جہاں پر کوئی بھی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھٹن نہیں ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایگزیشن نہیں ہے وہاں پر، ڈپریشن کسی بھی چیز کا. پھر دیکھیں آیت 127، لہم، ان کے لیے. دیکھیں وہی بات آ گئی ہے یہاں پر بھی جو میں بتا رہی ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے دار السلامی، گھر ہے سلامتی کا. دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، اور سلام سلامتی کا، دار السلام سلامتی کا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہوا، اور وہ، ولیہم، دوست ہے ان کا، ولیو، دوست ہے، ہم، ان کا، بما، اس وجہ سے، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے. اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہوگا. دارالسلام کون سا گھر ہے؟ جنت. جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ ہی دوست ہوں گے سب کے. ٹھیک ہے؟ اور کیوں ہوں گے؟ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ اچھے اچھے عمل کرتے تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلتے تھے. اب جنت میں اپنی مرضی سے جیو، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرے اترے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دیکھیں، جان ہے تو جہاں ہے، جیسے یہ ہوتا ہے، محاورہ آتا ہے، ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے، کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ساری نعمتیں، یہاں تک کہ اولاد، مال، سب کچھ اس کے لیے جو ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس سے پریشان ہونے لگتا ہے. جیسے جیسے بیماری یا مرض جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہونے لگتا ہے. لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں ہر طرح سے سلامتی ہوگی. اس لیے جنت کو کیا کہا گیا ہے؟ دارالسلام، سلامتی کا گھر. جنت کے بارے میں ایک روایت اور آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، چمکتے ہوئے چہرے والے ہوں گے. پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے. پھر اسی طرح بتدریج، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے. نہ تو وہ وہاں پر ٹوائلٹ کریں گے، نہ یورین پاس کریں گے، نہ وہ جو ہے کوئی گندی اسمیل سونگیں گے، نہ وہ تھوکیں گے کسی قسم کی کوئی گندگی، پسینہ، غلاظت، بو، کوئی ایسی چیز جو ان کے جسم سے نہیں نکلے گی. وہ صاف ستھرے طیب ہوں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوں گے. یہ آتا ہے جنت کے بارے میں، اس کو سلامتی والا گھر کہا گیا. پھر آگے دیکھیں 128، یوما، اور جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، حشرا یحشرو، اکٹھا کرے گا ان کو، فعل مضارع ہے، جمیعاً، سب کو، یا معاشرہ، اے گروہ، معاشر کہتے ہیں گروہ کو، گروپ کو. اور یا جو آ گیا وہ یا کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا، یعنی پکارنے کے لیے، اے، او. تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ یا معاشرہ، اے گروہ، الجنی، جنوں کے، یعنی پہلے جنوں سے بات ہو رہی ہے. در حقیقت، قد، در حقیقت،
استخسرتم، استخسرتم، اس کے روٹ لیٹر دیکھیں پہلے، پھر سمجھ میں آئے گا یہ ورڈ کیا ہے. روٹ لیٹر سے کاف سا را، کثرت، کثیر، کثرت، کثرت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ. تو فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ استخسرا، یستخسرو، استخسر، یعنی تم نے بہت زیادہ لے لیے. یو ہیو مینی، یعنی تم نے بہت زیادہ لے لیے. کیا؟ یہ فعل ماضی ہے. من الانسی، انسانوں میں سے، من مطلب سے، انسی، انسانوں میں سے. وقالا، اور کہیں گے. کالا یقولو، دیکھیں یہ فعل ماضی ہے لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات بتا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، وہاں کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور کہیں گے اولیاءہم، ان کے دوست. ولی کی جمع اولیاء ہے. کس کے دوست؟ شیطان کے. من الانسی، انسانوں میں سے. ربنا، اے ہمارے رب. استمتع، فائدہ اٹھایا. استمتع، متاع سے بنائے، میم تا عین، متاع. استمتع، یستمتعو، استمتی، تو فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. فائدہ اٹھایا. بعدنا، ہمارے بعض نے، یعنی ہم میں سے کچھ نے، سم آف اس، ہمارے بعض نے. بی بعدن، بعض کا. بائی ادرس، یعنی سم آف اس بائی ادرس، یعنی بعض کا. وبلغنا، اور پہنچے ہم. بلغا یبلغو سے بنا ہے، بلغا فعل ماضی، اور ہم پہنچے. اجالنا، اپنی مدت کو. اجل کہتے ہیں وقت، مدت، پیریڈ. الذی، وہ جو. اجلتا، مقرر کیا تو نے. مقرر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اجلتا، تو نے مقرر کی، یعنی تو نے ڈیسائیڈ کیا. یو اپوائنٹڈ، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اجلا یؤجلو، جو تو نے مقرر کیا، جو تو نے اپوائنٹ کیا. لنا، ہمارے لیے. قالا، کہے گا. نارو، آگ. مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا. مسوا کس کے لیے آتا ہے؟ ٹھکانے کے لیے. ٹھکانہ ہے تمہارا. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو. فیہا، اس میں. اللہ، مگر. ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ. ان ربک، بے شک آپ کا رب. حکیم، بہت حکمت والا. علیم، بہت جاننے والا ہے. اب یہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں شیطان اور انسان مل کر جو برے برے کام کرتے ہیں نا، تو ان کا انجام وہاں پر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ شیطان بھی مل جاتے ہیں. شیطان اور انسان جو مل کر کام کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، پوری دنیا کو جب اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، تو اس وقت خاص طور سے جو شریر اور خبیث جنات ہوتے ہیں، یعنی جو برے جنات ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا. تو اسی طرح شریر انسانوں میں سے، یعنی کچھ انسانوں میں سے بھی جو شیطان لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ان کی بات مانی، تم نے ان کی پیروی کی، جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تم ان کی بات مت ماننا، یعنی قرآن میں ہی آگے آ جائے گا. پھر بھی تم نے ان کی بات مانی، ان شیطان اور جنوں کی باتوں میں تم آ گئے. اب تم سب جہنم میں جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ اسی کے اندر رہو گے. اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی کہیں گے، یعنی وہاں وہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا، اب آج ہم اپنی اصلی مقرر مدت تک پہنچ چکے ہیں. یعنی جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اب وہ ٹائم آ گیا اور وہاں ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا دنیا میں بہت فائدہ اٹھایا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے تو جہنم میں جاؤ، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے اور اس میں سے تمہیں ہمیشہ کبھی بھی نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ تم اسی میں رہو گے. تو جہنم میں ان سب کو ڈال دیا جائے گا. اور جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم اور دوسری طرف زمہریر ہے،
یعنی ایک زمہریر بہت ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، ان کو بھڑکتی ہوئی آنکھ سے نکال کر زمہریر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں بظاہر تو وہاں ٹھنڈک ہوگی لیکن اس کی تاثیر بھی جلنے کی ہوگی، یعنی وہاں پر بھی وہ جلیں گے، بہت جلیں گے۔ تو اسی طرح اب 129 دیکھیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُوَلِّي، ہم مسلط کر دیتے ہیں، وَلَّا يُوَلِّي، پھر دوست بنا دینا، ولی بھی کیا ہوتا ہے، ولی سے دوست بنا دینا، مسلط کر دینا، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو، بعدن بعض پر، یعنی کچھ ظالموں کو کچھ پر، بما، اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے، کسبا یکسبو سے ہے، اس وجہ سے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یعنی اگر انسان، اس آیت میں ظالم کے لیے بڑی تنبیہ ہے، یعنی الرٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو دھمکی دے رہے ہیں ظالموں کو کہ عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے وہ شرارت پر ابھارتا ہے، اسے وہ خیر سے دور کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر سزا ملے گی قیامت کے دن، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دنیا میں کیا سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بڑے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، جیسے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سے خوش ہوتے ہیں، یعنی جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں، ان کا جو پریزیڈنٹ کہہ لو، پرائم منسٹر کہہ لو، راجہ کہہ لو، کس کو بناتے ہیں؟ نیک آدمیوں کو بناتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو برے آدمی کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جیسے تم لوگ ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ اس پر مسلط کر دے گا، یعنی جس نے ظالموں کا ساتھ دیا ظالم ہی اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی غلط کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ظالم کے ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس سے بڑا ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور ہم سب سے بڑا ظلم کیا کر رہے ہیں ہم آج کے ٹائم پر؟ کیونکہ یہ قرآن میں بھی آ گیا اور آگے بھی آئے گا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ اللہ کی نظروں میں ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو چھپائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اپنے پاس رکھ لیا، چھپا لیا، اس کو دوسروں تک دیا ہی نہیں، دوسروں تک پہنچایا ہی نہیں، وہ ظلم ہے، اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کسی غیر مسلموں کو قرآن دیں گے تو وہ اس کی بے عزتی کرے گا، وہ بے ادبی کرے گا، کیا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ چھپانے والی باتیں ہیں۔ یہ تو قرآن پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور سب کو دینا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، عام کرنا چاہیے اسے، ورنہ کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو چھپا رہے ہیں قرآن کو، ظلم ہم ظالم بن رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر پھر ظالم بادشاہ مقرر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جیسے ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیے جائیں گے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 130، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یا معاشرہ، اے گروہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں پر، اے گروہ، الجنی، جنوں کے، والانسی، اور انسانوں کے، یعنی اب اللہ تعالیٰ دونوں سے کہہ رہے ہیں، علم، کیا نہیں، یاتیکم، آئے تمہارے پاس، عطا یاتی، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، کویشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، یقصون، جو بیان کرتے، قصہ یقصو سے، قصہ کہتے ہیں قصے سنانا، بیان کرنا، ایکسپلین کرنا، جو بیان کرتے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیتیں، یا لگ گیا نا، یا کس کو کہتے ہیں؟ میں کو، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تمہیں، انذرا ینذرو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، ینذرونا، اور کم، تمہیں، اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، لقاء، ملاقات، یومکم، یوم کہتے ہیں دن کو، ون ڈے،
اور کم تمہارا، اور ہاذا یہ یا اس تمہارے اس دن کی، قالو وہ کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، شہیدہ یشہدو سے، شہدنا فعل ماضی ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنی نفسوں پر، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں، غرہ یغرو سے فعل ماضی ہے یہ، غرت فیمیل کا صیغہ ہے، تاکہ اوپر جزم آ گیا نا، کیونکہ دنیا کی زندگی جو آگے آ رہا ہے وہ فیمیل ہے، اس کے لیے فیمیل کا صیغہ اپلائی ہوتا ہے۔ دھوکے میں ڈالا انہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، حیات مطلب زندگی، دنیا دنیا کی زندگی نے، وشہیدو اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، علی مطلب پر، انفسی نفسوں پر، انہم بے شک وہ، کانو تھے، کافرین انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اب انسانوں سے اور جنوں سے دونوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، دونوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے، یعنی میرا قرآن سناتے، میری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ کیا وہ آئے نہیں تھے؟ کیونکہ وہ سب جھوٹ نہیں بول پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر، کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں کس نے دھوکے میں ڈالا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، یعنی اپنی نفس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو دنیا میں جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہاں پر جا کر بھی وہ جھوٹ بولیں گے۔ پہلے تو وہ کیا کہیں گے، آگے قرآن میں 29-28 پارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے جو ہے آپ کی بات کو مانا، پھر جب وہ جھوٹ جھٹلا دیں گے اس بات کو تو ان کے ہاتھ پیر سب چیز ان کی گواہی دے گی، یہاں تک کہ ان کی اپنی زبانیں اپنی خلاف گواہی دیں گی۔ تو وہ کیا کہیں گے، اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، اور پیغمبر آئے اور پیغمبر اپنا کام کر گئے۔ کیونکہ پیغمبر نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کسی بھی پیغمبر نے، کہ اسلام کا یعنی دین یا اسلام عام لوگوں تک نہ پہنچایا ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کام کیا اور وہ چلے گئے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے ان سے، سوالیہ انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ ایک آیت اور دیکھ لیں، آیت 131 اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ذالکہ یہ، اس ان کے یعنی اس لیے کہ، لم نہیں، یکن ہے، کانا یکونو کن، اس لیے کہ ہے، رب کا آپ کا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، نہیں ہے اور آپ کا رب مہلک، اہلکا یہلکو سے بنا ہے، مہلک فاعل ہے، نہیں ہلاک کرنے والا، القرى بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، وآلھا اور اس کے رہنے والے، اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو، اور اس کے اہل رہنے والے، غافلون غافل ہیں، غافل مطلب انویئر ہیں، غافل ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسے سوال کیوں کریں گے، کیونکہ کہ میں نے کیا نبی نہیں بھیجا تھا، تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کو قیامت کے دن نہ جھٹلائے، کوئی یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہدایت کا سامان تو بھیجا ہی نہیں، اگر آپ ہدایت کا سامان بھیجتے تو ہم بھی ہدایت لے آتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، قرآن بھیجا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے بھیجے نہیں تھے رسول، کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ اور یہ سب سوال کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے جب تک ہلاک نہیں کریں گے جب تک کہ اس میں کسی دائی کو نہ بھیج دیں۔ یعنی کوئی جو بستی ہوتی ہے اس کے اوپر عذاب کب آتا ہے؟ اگر وہ نافرمانی کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دے یا اس کو ہدایت سمجھ میں نہ آئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، دائی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں رسولوں کے ذریعے، اس کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانتے تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کر آتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں لاتے بنا کچھ کرے۔ اس لیے ظالم لوگ جلدی سے ہلاک نہیں ہوتے۔ کب نہیں ہوتے؟ جب ان کے پاس دعوت پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی دعوت جب کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر ظلم کرتا ہے تب اس کے اوپر عذاب آتا ہے، ورنہ تب تک عذاب نہیں آتا جب تک دعوت نہیں پہنچتی۔ تو یہ شرط ہے
تو کہ دعوت پہنچنی ضروری ہے، دعوت پہنچ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا حساب لیں گے۔